بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں اور خارجہ امور کے جو افغان سربراہ ہیں، ان کی متحدہ عرب امارات میں ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے، بھارتی میڈیا یہ تاثر دے رہا ہے کہ افغانستان اور بھارت جو ہے ان کے ساتھ جو ہے قریبی تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ بھارت کے جو چانکیا دانشور ہیں، جن کو وہ گرو سمجھتے ہیں، جن کا فلسفہ ہوتا ہے، وہ فلسفہ یہی ہے کہ جو دشمن کا دشمن ہے یا جو دشمن کا پڑوسی ہے اس سے اچھے تعلقات رکھیں۔ یہ اگر افغانستان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات بنا رہا ہے بھارت، تو یہ ایک قدیم فلسفہ جو ہے ہند کا، اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ لیکن وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، وقت بہت اہم ہے، اور یہ بات بہت اہم ہے جو کہی جاتی ہے کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں، پڑوسی نہیں بدل سکتے۔ پاکستان جو ہے یہ بھارت کا پڑوسی ہے، اور اس پورے خطے میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جب تک معاملات کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک چیزیں نہیں ہوتی۔ بھارت کے لوگ جو ہیں ایک طرف بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ایک طرف انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بیسک فلسفہ تھا پارٹیشن کا وہ یہ تھا کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہوں گے وہ پاکستان میں شامل ہوں گے، اور جو ہندو اکثریت کے علاقے ہوں گے وہ انڈیا میں شامل ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کوئی سینکڑوں ریاستیں تھیں انڈیا میں جس پہ بھارت نے قبضہ کیا۔ اس میں ایسی ریاستیں بھی تھیں جیسے حیدرآباد ہے، جوناگڑھ ہے، یہ جن ریاستوں کے جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے حکمران، لیکن انہیں بھی بھارت نے انڈیا کا حصہ بنایا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں شروع میں ایون جو بھارتی قیادت تھی، ہندو قیادت تھی، وہ اس میں جو ہے وہ ان کی خواہش بھی تھی، ان کی کوشش بھی تھی کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے، بلکہ مہاراجہ کو بھی یہ ایک آفر کی گئی، آپ کے ساتھ ہم پاکستان سے رائتیں دلوا دیں گے آپ کو، مہاراجہ جو ہری سنگھ تھے کشمیر کے اس وقت۔ اور یہ اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات جو ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ جو ہے کتاب ہے اس میں لکھی ہے کہ نہرو کس طرح سے انٹرسٹڈ تھے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو۔ در حقیقت بات یہ ہے، نہرو بڑا ویژنری لیڈر تھا، نہرو بہت ویژن والا آدمی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جس طرح سے ہم مسائل اور معاملات کو اگر ہم سیٹل کر لیں گے تو چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاندھی جو تھے وہ بھی دونوں ملکوں میں تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے تھے، لیکن گاندھی کو بھی اس لیے قتل کر دیا گیا، اور ایک انتہا پسند ہندو گاڈسے نے قتل کر دیا کہ گاندھی جو ہے اس نے من برس رکھا تھا کہ آپ پاکستان کو اثاثے دیں، پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کا پورا کلچر ہی بدل گیا ہے۔ اب انڈیا میں جو ہے ٹوٹل وہ بات کی جاتی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کی جاتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی مخالفت ختم ہو جائے گی تو پورا جو انڈیا کا فلسفہ ہے وہ زمین پہ آ گرے گا۔ لیکن یہ انڈین ایک اور طرح سے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ آج کل انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف ہوئے ہیں، اور اس میں ان کا جو میڈیا ہے وہ تو چیخ چلا رہا ہے۔ کبھی ہم پاکستان کے میڈیا پہ کہتے تھے کہ یار تھوڑی سی تمیز سیکھ لیں، لیکن جب اگر انڈیا کے میڈیا کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تمیز تو جو ہے وہ کوئی 2,000 کلومیٹر دور سے ان کے پاس سے گزری ہے۔ یعنی آپ کوئی کسی بات کا لاجک سے جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ہم طاقتور ہیں، لہذا آپ کو ہماری بات ماننی چاہیے۔ در حقیقت جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ذات پات کا نظام ہے وہ ہندو نفسیات میں گھسا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو اپنے برابر دینے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اب جو ہندو سائیکی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا تو کسی کو اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں، یا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے کمزور ہے، وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کشمیر میں اب کیا کر رہے ہیں، اب کس طرح سے دبایا جا رہا ہے، یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ کبھی بھی انہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہندو قیادت کو، اورنگزیب کو نہیں بولنا چاہیے کہ جس نے بہت بڑا ایک سلطنت قائم کر دی تھی، اور اتنی بڑی سلطنت کر دی تھی کہ 27% جو ایکسپورٹس جو تھیں وہ دنیا کی جو تھی وہ انڈیا سے ہوتی تھی۔ اب اس کا کریڈٹ تو لیتے ہیں نا کہ جی بہت زیادہ انڈیا ترقی کر گیا، تو جب انگریز آئے ہیں تو وہ جی کو 5% بھی حصہ نہیں رہا ورلڈ اکانومی میں، 1/3 اکانومی میں تھا، ششی تھروٹ صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کام مسلمان حکمرانوں نے کیا تھا، جو یہاں آباد ہوئے تھے یا جنہوں نے معاملات کو ٹھیک کیا تھا، یہ ان لوگوں نے کام کیا تھا۔ یہ بات نہیں وہ بتاتے، ان کی پوری کتاب میں نہیں ہے، ان کی پوری تقریر میں نہیں ہے۔ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی انگریزوں نے ہمیں لوٹا اور انگریزوں نے کیا، وہ درست کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ یہ جو 1/3 دنیا کی اکانومی بنانے والے جو تھے وہ مغل تھے اور مسلمان حکمران تھے، ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ میں ششی تھروٹ کی بات نہیں کر رہا، میں دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ اب لگا ہوا ہے بھارت
افغانستان کو گمراہ کر رہا ہے، اس میں اپنے ایجنڈے کو آگے لے کے چل رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے جو ٹی ٹی پی ہے اس کو بھارت جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. بھارت کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ حالات اس طرح سے نہیں رہتے. لیکن وہ اب سیکنڈ اس کا جو جس پہ بہت زیادہ وہ شور مچا رہا ہے، میڈیا شور مچا رہا ہے، وہ بیچارہ بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش کی وہ گارمنٹس کی انڈسٹری کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بنگلہ دیش کے متعلق اب یہ تک کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تو اس کو ایٹم بم دے دے گا. پاکستان کے اگر کچھ فوجی جو ہیں وہ ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں یا ٹریننگ کی فیسلٹیز جو ہیں بنگلہ دیش کے فوجیوں کو دے، اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ جو بہت پابندیاں، ناجائز پابندیاں لگائی ہوئی تھی کہ اسکریننگ کی کہ پاکستانیوں کے ساتھ خاص طور پہ دیکھا جائے گا، اگر پابندیاں، ناجائز پابندیاں ختم کر رہی، اس پہ بھارت جو ہے شور مچا رہا ہے. لیکن بھارت جو ہے چین کے متعلق نہیں بول رہا. چین نے اسے شکست بھی دی ہے. بار بار چین جو ہے وہ بھارتی خواہشات کے خلاف جو ہے وہ چلتا ہے. بارڈرز پہ جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ طے کیسے ہو رہے ہیں؟ چین کی خواہش پہ طے ہو رہے ہیں. لیکن بھارت کو پتا ہے کہ چین بہت بڑا ملک ہے اور چین کے ساتھ روس بھی کھڑا ہوا ہے. حالانکہ روس جو ہے ایک زمانے میں بھارت کا ساتھی رہا ہے، لیکن اس وقت وہ چین کے ساتھ کھڑا ہوا کیونکہ چین اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو بھارت جو ہے وہ چین کے ساتھ یعنی کیا کہتے ہیں وہ ایکسپورٹس بھی کر رہا ہے، وہاں سے امپورٹس بھی ہو رہی ہیں، اور اتنی زیادہ امپورٹس ہو رہی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے کچھ جرنلسٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ آج کل انڈیا میں چین کے بنے ہوئے جو بھگوان ہیں وہ بڑے پاپولر ہو رہے ہیں کہ ایک تو پائیدار ہیں، دوسرے سستے ملتے ہیں. یعنی جتنے وہ پورا جو مذہبی ایک معاملہ ہے وہ انڈیا میں سارا چین سے آ رہا ہے. چین کے ساتھ ایک طرح سے یوں بھی رکھا ہوا ہے. لیکن چونکہ بنگلہ دیش چھوٹا ملک ہے، چونکہ پاکستان انڈیا کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے، تو لہذا اس نے ایک شور مچایا ہوا ہے. ایک سازشوں کے جال ہیں، یہ چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا تو ٹوٹل جو بجٹ ہے ڈیفنس کا، یہ کچھ $10 ارب کے قریب ہے. آپ بہت شور مچا لیں گے، اس کو $12-13 ارب کا ہے. بھارت کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ تو $90 بلین، $100 بلین کو بھی کراس کر رہا ہے بعض لوگوں کے مطابق. یہ بجٹ جو ہے یہ ابھی یعنی آپ یوں سمجھے کہ یہ بجٹ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ کانفلکٹ جاری رہے. اس بجٹ کی وجہ سے کانفلکٹ جاری ہے. لیکن بھارت میں ترقی ہوئی ہے، سڑکیں بہتر ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے، ایجوکیشن بہتر ہوئی ہے، بہت سے شعبوں میں بڑی قابل فخر ترقی ہوئی ہے. اور کاش ہم یعنی ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہوتے کہ ہم دونوں ملک ایک دوسرے کی جو اچیومنٹس ہیں اس پہ خوش بھی ہوتے، اس پہ فخر بھی کرتے. لیکن ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 60 کروڑ بندہ جو ہے بھارت میں، اس کی روز کی انکم جو ہے $100 بھی نہیں ہے. عام لوگوں میں جو غربت ہے بہت زیادہ ہے. بھارت بڑے منصوبوں پہ بڑا کام کرتا ہے، وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے، لیکن جو کروڑوں لوگ ہیں، یہ کچھ نصف ارب سے زائد لوگ ہیں بھارت میں، وہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کی حالت تبدیل کرنے کے لیے وہ نہیں آگے بڑھ رہا. اور خاص طور پہ مسلمان جو ہیں، جو 15% ہے، ان کو جابس ملتی ہیں. سچا رپورٹ ہے، انڈین سچا رپورٹ ہے کہ 2-3% ملتی ہیں. اگر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا، اگر تو پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کہتے کہ یار ہم نے تو پاکستان بنا کے بڑی غلطی کی ہے، ہم یہ تو ہمارے جو بزرگوں نے بڑی غلطی کی ہے، ہمیں تو انڈیا کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھارت نے تو بہت ترقی کر لی، لیکن جو بھارت کی مسلمان ہیں اب ایسی سب چیخ رہے ہیں. پارلیمنٹ میں بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی ہر الیکشن ہی ہم پاکستان کے خلاف لڑا جاتا ہے. بھئی کیوں لڑا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تو کوئی الیکشن نہیں لڑا جاتا. اور میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں سکھ آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، جتنی محبت ہے عوام میں وہ بے پناہ. ایون ہندو جو آتے ہیں مختلف علاقوں سے، ان سے لوگ بڑی ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. وہ جو نفرت میڈیا میں نظر آتی ہے وہ آپ کو کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئی. پاکستان جو ہے جہاں سے جانے والے لوگ دیکھیں گے کہ ایک محبت کرنے والے لوگوں کا ملک ہے. اور ایسی بات لوگ کرتے ہیں محبت کی کہ وہ انڈینز جو ہیں خاص طور پہ وہ حیران ہو جاتے ہیں. میں سکھوں کی صرف بات نہیں کرتا، جو دوسرے لوگ بھی انڈیا سے آتے ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں کوئی نفرت نہیں ہے. وہ بالکل ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. وہ اگر کہیں بازاروں میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ لوگ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. لیکن بھارتی حکومت کا جو چونکہ مفاد کنفرنٹیشن میں ہے، وہ $100 بلین جو ہے وہ جو جن کے قبضے میں ہے ان کا مفاد کنفرنٹیشن میں ہے، تو یہ کنفرنٹیشن چلے گی. اب اس کی ایک کنفرنٹیشن کی صورت جو ہے، ایک فساد کی صورت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ پیدا کی جا رہی. لیکن بھارت ایک چیز کو بھول گیا ہے کہ اب اس خطے میں ایک اور کھلاڑی بھی ہے، ایک اور بندے کا انٹرسٹ بھی ہے، ایک اور ملک کا انٹرسٹ بھی ہے، اور وہ چین ہے. چین
خاموشی سے چلتا ہے، حکمت سے چلتا ہے، دانش سے چلتا ہے، وہ بڑھ کے نہیں مارتا۔ اب اس نے امریکہ کو اپنا مقروض بنا لیا ہے۔ امریکہ جو ہے اس میں وہ نیوز ویک نے لکھا تھا کہ جو امریکن اکانومی ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ امریکہ میں نہیں ہے بلکہ بیجنگ کے اسٹیٹ بینک کے پاس ہے۔ بڑا شور مچا رہے ہیں اپنے یہ ہمارے آنے والے جو پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ صاحب، لیکن جو چائنا کی اکانومی ہے اب کر رہے ہیں کوشش کہ جاپان کو کھڑا کیا جائے، جاپان کو چین کے خلاف کھڑا کیا جائے، اب بھارت کو کھڑا کیا جائے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس خطے میں 2 سی پیکس بن رہے ہیں، ایک سی پیک پاکستان سے گزر رہا ہے، دوسرا واخان جو ہے اس میں سے گزرے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایران جائے گا، ایران سے چابہار بندرگاہ تک جائے گا۔ وہ ایک الٹرنیٹ روٹ بنائیں گے۔ چابہار بندرگاہ کو بہت بڑی نہیں ہے، گوادر کے مقابلے میں بہت چھوٹی بندرگاہ ہے، اور ایک اور ہنگامہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان واخان کوریڈور جو ہے اس پہ قبضہ کر لے گا، یا بلکہ جو اس نے فوجی بھجوا دیے ہیں جی قبضہ ہو جائے گا۔ بھائی قطعاً پاکستان قبضہ نہیں کرے گا۔ پاکستان نے کبھی کسی جو ملک ہے اس کی سرزمین پہ قبضہ نہیں کیا۔ بالکل پاکستان کا یہ کبھی ایجنڈا نہیں رہا کہ پاکستان جو ہے افغانستان پہ کر سکے۔ ہاں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایک راستہ بنے گا سینٹرل ایشیا میں واخان سے، وہ اس کے جس کا کنٹرول بہرحال جو ہے وہ افغان حکومت کے پاس ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے۔ چین جو ہے ان سارے معاملات کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اور بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو حرکتیں کر رہا ہے افغانستان میں کر رہا ہے، جو بنگلہ دیش میں کر رہا ہے، یہاں پہ چین کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ اب ایک نئی صبح یہاں اس خطے پہ نمودار ہو رہی ہے۔ بھارت کو اس میں سوچنا ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں سوچے گا، اگر وہ کنفرنٹریشن میں ایک اپنی بقا کو تلاش کرتا رہے گا، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلیں گے۔ بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے، لیکن چین جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں بڑا ملک ہے، اور اس کے ساتھ روس بھی کھڑا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بھارت نے بہت سے تجربے چین کے ساتھ کیے ہیں، اور آپ کبھی غور کریں وہاں چین کچھ بھی کر لے، نہ بھارتی میڈیا بولتا ہے، نہ بھارتی حکمران بولتے ہیں، لیکن ہم 4 گولے بھجوا دیں آپ سیاپا ڈال دیتے ہیں سارے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اب وقت بدل رہا ہے، بھارتی حکمرانوں کو بھی یہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور معاملات کو بہتر بنانا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اس خطے پہ، پورے خطے پہ، برِ صغیر میں، جس میں انڈیا بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، ایک امن کی صبح طلوع ہو، جس میں سب لوگ امن سے سانس لے سکیں، اور یہ جو غریب ہے نا، جو کروڑوں کی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، اس کی بجائے ان کی بہتری ہو، ان کو کھانا ملے، ان کے حالات بہتر ہوں، نہ یہ کہ وہ جو اسلحہ بیچنے والے ہیں، جو بڑی بلڈنگز بنانے والے ہیں، جو بڑے کام کرنے والے ہیں، ان کے محل بنے۔ اس کی بجائے میں یہ چاہوں گا کہ جو غریبوں کی جھونپڑیاں ہیں پورے برِ صغیر میں، اس میں پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، وہ مکانوں میں تبدیل ہوں، وہاں پہ سہولتیں جائیں، وہاں پہ ایجوکیشن جائے، وہاں پہ حالات بہتر ہوں۔ یہ ایک سوچ ہونی چاہیے، اور ایک یونائٹڈ سوچ ہونی چاہیے، اس پورے خطے سے اٹھنی چاہیے کہ بہت لڑائی ہوگی، بہت جنگ ہوگی، ہمیں اپنے معاملات جو ہے اس کو امن کے ساتھ بھی حل کرنے کے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ اللہ آپ کا ہمیں راستہ